میرا نام فرزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس بار بھی جب میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ دیکھنے میں ذرا بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور اس کے نین نقش بھی اچھے نہیں تھے، جبکہ میرے باقی 3 بچے بہت خوبصورت تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لڑکی کیوں رنگت کے لحاظ سے اتنی کالی ہے۔ آہستہ آہستہ میری اس سے توجہ ہٹنے لگی اور میں باقی بچوں کا خیال رکھا کرتی تھی اور ان سے ہی زیادہ پیار کیا کرتی تھی، لیکن اس بیٹی کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ بچپن میں یہ ایک دفعہ سیڑھیوں سے گر گئی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس کی پرواہ کی۔ میرے دل میں اس بیٹی کے لیے ذرا بھی محبت نہیں تھی، کیونکہ یہ کالی رنگت کی تھی، جبکہ باقی سب مجھے بہت عزیز تھے اور یہ بیٹی بدصورت ہونے کی وجہ سے مجھے پسند نہیں تھی، حالانکہ ہے تو یہ میری ہی اولاد تھی۔ پھر میرے سارے بچے جوان ہو گئے تو پڑھائی سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سب کا رشتہ کر دیا اور شادی بھی کر دی، اور سوائے اس بدصورت بیٹی کے باقی بیٹیوں کا رشتہ کر کے میں اس کے رشتے کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ آج کل کے لوگوں کو بہت زیادہ فرمائشیں ہوتی ہیں کہ لڑکی کا قد اتنا ہو، جوان ہو اور خوبصورت ہو، لیکن میری اس بیٹی میں تو ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ بھلا ہماری اس بیٹی کا رشتہ کون لے گا، تو وہ مجھے کہتے کہ تم پریشان مت ہوا کرو، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں ہمیشہ اسی سوچ میں مبتلا رہتی تھی کہ آخر اس کا رشتہ کہاں کروں۔ مجھے یہی سوچ اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی۔ میں بہت سی رشتہ کرنے والی عورتوں سے کہتی، لیکن کوئی بھی اس کو دیکھنے آتا تو انکار کر کے چلا جاتا۔ یوں میری پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں سے ایک عورت آئی اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ میں رشتے کرواتی ہوں، تو اگر تم کہو تو میں اس تمہاری بیٹی کو رشتہ کروا دوں۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ لڑکا معذور ہے، لیکن لڑکے کا والد کافی اچھا خاصا کماتا ہے۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں نے اسے فوراً کہا کہ ہاں تم ضرور لڑکے والوں کو بلاؤ اور ہم رشتے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے دن لڑکے کے خاندان والے آئے اور لڑکا خود بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ لڑکا ویل چیئر پر سوار تھا، یعنی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئے، تو جیسے ہی میری یہ بیٹی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو لڑکے کے خاندان والے اسے دیکھ کر غصے میں آ کر گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ لڑکا کہنے لگا کہ آخر میرے لیے کیا بس یہی لڑکی مجھے بچی تھی؟ میں نے یہ جب بات سنی تو حیران ہوئی کہ اگر ایک معذور لڑکا یہ کہہ رہا ہے تو پھر کون ہوگا جو میری اس سیاہ رنگت والی بیٹی سے شادی کرے گا؟ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے سوچا کہ اگر وہ لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا جس کی شادی نہیں ہوتی اور وہ ساری عمر کنواری رہتی ہیں۔ میں دن میں کئی بار یہ بات اپنے شوہر سے کہتی، لیکن وہ سارا دن اخبار پڑھنے میں مصروف رہتے اور کہتے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر انہی دنوں میں میرے بیٹے کامران نے رٹ لگا دی کہ اسے امریکہ جانا ہے اور وہاں جا کر کام کرے گا۔ وہ ہمیشہ گھر آ کر یہی کہتا کہ یہاں ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجھے امریکہ جانا ہے۔ میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھی کہ میرا بیٹا ہمیں سب کو چھوڑ کر امریکہ جا کر پردیسی بن جائے، لیکن کامران اپنی دادی یعنی میری ساس کا بہت زیادہ لاڈلا تھا اور اس نے اجازت حاصل کرتے ہی باہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ امریکہ پہنچ گیا۔ اس وقت میں بہت صدمے میں تھی، لیکن کہ آخر میرا بیٹا مجھ سے کیوں جدا ہو گیا اور کیوں اتنی دور چلا گیا۔ ان حالات میں
میری اس کالی کلوٹی بیٹی نے مجھے سنبھالا اور میرا خیال رکھا، لیکن پھر بھی میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہوا۔ میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت رہتی تھی۔ میں اپنی ساس سے کہتی کہ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ کب اس کی شادی ہو جائے اور کب یہ بس ہمارے گھر سے چلی جائے۔ میری ساس مجھے ہمیشہ کہتی کہ اتنی بھی نفرت اچھی نہیں ہوتی، ہے تو تمہاری ہی اولاد۔ میری اس کالی کلوٹی بیٹی کا نام سمرا تھا۔ ایک دن رشتہ کرنے والی آئی، مجھے مل کر کہنے لگی کہ اس نے کہا کہ تمہاری مہربانی، بس میری بیٹی کا رشتہ کروا دو تو میں تمہیں اس کی بھاری رقم دوں گی، کیونکہ اب میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کامران امریکہ ہوتا ہے اور وہ وہاں اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ رشتے والی مجھے کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں کوشش کروں گی اور اچھا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤں گی، تم بس بے فکر رہو۔ میں ابھی بھی اپنی بیٹی سے نفرت کرتی تھی، لیکن میری ساس مجھے کہنے لگی کہ بہو، تمہاری اس نفرت کے بدلے کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ مجھے عجیب عجیب خیال آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میں اپنی ساس سے کہہ دیتی کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ پھر ایک دن میرے گھر میں میری دونوں نندیں ہمارے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے اوپر ایک طوفان کی طرح غم آ پہنچا۔ میرے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور اس کی فوراً وفات ہو گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوا تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے اور صدمے میں چلی گئی۔ پھر میری نندوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میری ساس بھی ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اسی دوران رشتے والی آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری اس بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں کہ تم ایسا رشتہ لائی ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں تو اس وقت صدمے میں تھی، لیکن کچھ بھی ہوا، میری نندوں نے ہی سب کچھ طے کر لیا۔ میں تو اس وقت شوہر کے غم میں نڈھال تھی اور شدید صدمے میں تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا، میرا شوہر اتنی جلدی اس دنیا سے کیسے چلا گیا۔ اگلے دن میرے گھر رشتے والے آئے تو لڑکا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس نے جب میری بیٹی کو دیکھا تو مجھے یوں ظاہر ہوا کہ وہ شادی کے لیے رضامند ہو گیا اور شاید لڑکے والوں کو جلدی تھی، اس لیے ہی 1 مہینے میں شادی وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر اتنے بڑے گھرانے والوں نے میری یہ بدصورت بیٹی کو کیسے پسند کر لیا۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ پھر ایک دن میرے گھر میری چھوٹی بیٹی مجھے بتانے لگی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک سیر کرنے کے لیے جا رہی ہے اور وہ بچوں سمیت جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے بہت سی دعائیں دیں اور جانے کو کہا۔ وہ بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں ایک دن بازار گئی ہوئی تھی۔ اس نے گھر آ کر مجھے کہنے لگی کہ اماں، آج میں نے کامران بھائی کو باہر بازار میں دیکھا اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب میرے بچوں نے اسے ماموں کہہ کر مخاطب کیا تو وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ کامران تو امریکہ ہے اور وہ یہاں کیا کر رہا ہوگا۔ پھر میں اپنی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی۔ امریکہ جاتے ہی اس نے کامران کو فون کیا کہ وہ ہمیں آ کر ملے اور ہمارے ساتھ ہی گھومے پھرے، تو کامران نے فون کر کے کہا کہ ابھی میں آفس کے کاموں میں مصروف ہوں، لہٰذا فری ہو کر میں آپ سے ضرور ملوں گا۔ اگلے دن کامران کام سے فارغ ہو کر بہن سے ملنے چلا آیا۔ میری بیٹی ایک دن پھر مجھے فون کر کے کہنے لگی کہ میں نے امریکہ میں کامران بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کامران بھائی کی بیوی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا ویسا نہیں ہے، اور ویسے بھی امریکہ میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں،
وہاں کا کچھ ماحول ہی ایسا ہے، لہٰذا تم اپنے شوہر کے ساتھ گھومو پھرو اور ان باتوں کو چھوڑو۔ اسی دوران میرے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک پاگل سا لڑکا دروازے پر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اے بی بی، تم نے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اب وہ کس حالت میں ہے، اس کے سسرال اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تمہیں اس کی خبر ضرور لینی چاہیے، ورنہ تم ایک بڑے عذاب میں مبتلا رہو گی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ پاگل لڑکا میری بیٹی کے خاندان والوں کو کیسے جانتا ہے اور یہ کیا سب کچھ کہہ رہا ہے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں ساری رات اسی سوچ میں گم رہی کہ میری بیٹی سے میں آپ کے ساتھ کیا ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں معلوم نہیں، اور میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں صبح ہوتے ہی اس کے گھر جاؤں گی اور وہاں جا کر جائزہ لوں گی کہ ایسا کیا ہے۔ اگلا دن چڑھتے ہی میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، تو میری ساس نے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ تم خود ہی چلی جاؤ اور اپنی بیٹی کا پتہ لے کر آؤ۔ میں فوراً گاڑی پر بیٹھی اور سمرا کے گھر جا پہنچی تو عالی شان بنگلہ دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی کہ ہمارے خاندان میں ایسا بنگلہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے جتنا میری اس بیٹی کو ملا ہے، جس کو میں بدصورت سمجھتی رہتی تھی۔ میں گھر کے اندر گئی تو وہاں میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک خاتون نے کہا کہ بہو، جلدی سے چائے لے کر آؤ۔ جیسے ہی لڑکی چائے لے کر اندر آئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ خوبصورت لڑکی میری بیٹی نہیں ہے۔ میری بیٹی تو کالی رنگت والی تھی، لیکن اب یہ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران ہی اس عورت نے اپنی ملازمہ کو آواز دی، تو جیسے ہی وہ ملازمہ کمرے میں آئی تو میں دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ جب میں نے دیکھا تو ملازمہ کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی سمرا ملازمہ کے طور پر اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ یہ تو اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، لیکن یہاں تو بہو اور ہے اور میری بیٹی تو صرف ملازمہ ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر غصے میں آ گئی اور چلانے لگی کہ آخر اے چالاک، تم تو میری بیٹی کو اس گھر میں بہو بنا کر لائی تھی، لیکن تم نے اس کو ملازمہ بنا کر کیوں رکھا ہے، اور وہ سامنے تمہاری بہو تو کوئی اور ہے۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اے بی بی، جس طرح کی تمہاری بیٹی ہے، اس سے تو کوئی اور معذور بھی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور تم بھی اس کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لہٰذا اس لیے ہم نے تمہاری مشکل آسان کر دی اور اپنے لیے ایک ملازم بھی ڈھونڈ لی۔ میں نے جب یہ سنا تو میں زور زور سے رونے لگی کہ آخر میری بیٹے کے نصیب اتنے ہی برے کیوں ہیں کہ نہ اسے گھر میں اولاد کی محبت ملی اور جھوٹے سسرال والوں نے بھی اسے خوب دھوکہ دیا۔ آخر پھر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں فوراً سے اپنے گھر آ گئی اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی۔ دوسری طرف جب میری بیٹی فاطمہ امریکہ سے واپس آ گئی تو وہ آ کر مجھے پھر کہنے لگی کہ اماں، آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا، کامران بھائی نے باہر امریکہ میں ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اپنی کمائی ہوئی ساری رقم بھی اس کے نام کر دی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے بھائی پر الٹے سیدھے الزام لگاتی رہتی ہو۔ ابھی کل میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ بہت جلد واپس آ رہا ہے اور پھر ہم اس کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ اگلے دن جب کامران گھر آیا تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے کامران سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی آپ کو بتائے بغیر۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری بیٹی مجھے فوراً ہسپتال لے گئی اور ڈاکٹروں نے چیک کیا اور بتایا کہ کوئی بڑی پریشانی آنے کے باعث انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن امید ہے کہ بہت جلد تندرستی مل جائے گی۔ پھر میری حالت
کچھ دنوں بعد درست ہو گئی اور میں واپس گھر آ گئی، اور پھر میں پریشان رہتی کہ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ میں اپنی اولاد سے اتنا دکھی ہو گئی ہوں۔ میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا ہے جس کی سزا آج مجھے مل رہی ہے؟ آخر میں جب اپنا ماضی یاد کرتی تو مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے کس قدر اپنی چھوٹی بیٹی سمرہ کو حقیر سمجھا اور اس سے نفرت کرتی رہی، نہ ہی اس کو اولاد سمجھا اور نہ ہی اس کو ماں کا پیار دیا۔ شاید اسی کی آہ لگ گئی ہے جو آج مجھے یہ سزا کاٹنی پڑ رہی ہے کہ میری اولاد کے نصیب اچھے نہیں ہوئے۔ میری بیٹی ہے تو وہ اگلے گھر جا کر بھی کن فراڈیوں کے ہتھے چڑھ گئی اور وہ اسے ملازمہ بنوا کر کام کروا رہے ہیں، جبکہ میرے بڑے ارمان تھے کہ میں اپنے بیٹے کامران کی شادی دھوم دھام سے کروں گی، لیکن اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، مگر کامران نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اور وہ کسی انجان لڑکی کو گھر میں بیوی بنا کر لے آیا۔ آخر میں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا کرتی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ آخر تھی تو میری اولاد، اور وہ تیری ہی مرضی ہے کہ تو جس کو چاہے خوبصورت بنا دے اور جس کو چاہے بدصورت بنا دے، لہٰذا یہ تیری ہی تقسیم ہے اور مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ناشکری کی۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتی تھی، اور میں نے ہمت کر کے اپنی اس بیٹی سے جا کر بھی معافی مانگی۔ میں نے اس کو پوری زندگی نہیں جان پائی کہ وہ کیسے دل کی مالک ہے۔ جب میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری ماں ہو، لہٰذا میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، آپ بے فکر نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنے سے کیا سزا ملتی ہے۔ یعنی اس عورت نے ماں ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو بدصورت ہونے کے ناطے نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ فرق کیا، تو شاید اس بیٹی کی آہ اس عورت کو کھا گئی، کیونکہ لڑکی کی بدصورت میں اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے اتنا خوبصورت بنا دے کہ جس کی تشبیہ چاند اور تاروں سے دی جائے، اور کسی کو اتنا بدصورت بنا دیا جائے کہ اس کی تشبیہ سیاہ چیز سے دی جائے۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کریں یا کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اگلے انسان کو حقیر سمجھا جائے اور اس کی مذمت کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہا جائے۔ اس نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اخوت و مساوات کا درس دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں، کیونکہ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور وہ پھر انسان کو ایسا ذلیل کر دیتی ہے کہ انسان پھر دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے، اور وہ انسان دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لہٰذا سب سے التماس ہے کہ اپنے اندر تقویٰ جیسی معیاری چیز کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہیں، کیونکہ وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور یاد رکھو کہ وہی اللہ سب کچھ چھیننے کا مالک بھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی کو اپنی نعمتوں سے کچھ عطا کر دیا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کچھ دیتا ہے تو اس سے واپس بھی چھین لینے کا حق رکھتا ہے۔ لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ اپنے اندر تقویٰ اختیار کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں، چاہے انسانیت کے ناطے پر اور چاہے تو اخوت و مساوات کے ناطے پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اخلاقی سبق والی کہانی اور ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اگر آپ اس طرح کی کہانیاں اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی اخلاقی سبق والی کہانی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کی کہانی بھی اپنے چینل پر چلائیں گے۔ شکریہ۔